فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ یہ سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے خلوص سے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان چیزوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سنانا سب کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ دین سننا سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہی کچھ ہوتا تو مکہ والے بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے محمد کریم علیہ السلام کے زبانی دین سنا تھا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کئی ایسے لوگ تھے، اویس کرنی جیسے لوگ تھے، آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس خطیب کا خطبہ سنتے تھے، کسی نبی کی دربار میں نہیں آ سکے، لیکن سننے کا وہ انداز تھا، حاصل کرنے کا وہ طریقہ تھا کہ محمد کریم علیہ السلام اپنے پیاروں کے بیچ میں فرماتے ہیں جب یہ آئے تو اس سے دعا کروانا۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے، آپ سے مسلم پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، فضائل اویس بن عامر پڑھیں، جس عمر کے تذکروں سے تورات و انجیل بھرے پڑے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب الامارہ کے اندر، باب الخلافہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مدینہ میں بہت بڑا اہل کتاب کا ایک عالم آیا، سیدنا عمر کا دور خلافت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس کو لایا گیا، سامنے بٹھایا گیا، کہا کہ اہل کتاب کے راغب بتا، آپ کی کتابوں میں میرا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کا ذکر تو ہے، اور فرمانے لگے بتاؤ کس سے گے؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا جو دوسرا امیر ہوگا بڑا طاقتور ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، جن کے تذکروں سے تورات و انجیل بھری پڑی ہے۔ لیکن آنے جانے والوں سے پوچھتے ہیں کوئی یمن کا قافلہ آیا ہے؟ ایک دن لوگوں نے کہا کہ ہاں یمن کا ایک قافلہ آیا ہے۔ فرمایا کہ یمن کے علاقہ کرن کا ہے؟ کہاں گیا؟ ہاں کرن کا گیا۔ آپ نے کسی اور کو نہیں بھیجا، خود آئے۔ فرمایا افیکم اویس بن عامر، اویس کرنی ہے یا آپ کے بیچ میں؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ تو ہے اونٹوں کا چرواہا۔ امیر المومنین فرمانے لگے آپ کی نظروں میں اونٹوں کا چرواہا ہوگا لیکن بڑی شخصیت ہے۔ اویس کو اندر اپنے کمرے میں اپنی مخصوص جگہ پہ بلا کے فرماتے اویس میرے لیے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والا، خطبہ رحمت للعالمین کے نہ سن سکا، زیارتیں نہ کر سکا، لیکن جب قلب سلیم تھا، جب ارادے عظیم تھے تو امیر عمر بھی بٹھا کے فرماتے ہو اس طرح میرے لیے دعا تو کر دیں، کیونکہ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے، اگر حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یہ نصیحتیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں بھی کارآمد ہیں۔ اگر اس دل پہ پردے ہیں تو رحمت للعالمین کے خطبے بھی ان لوگوں کے لیے بے فائدہ ثابت ہوئے۔
جو ابن ماجہ پڑھتے ہیں، کتاب اقامت الصلاۃ پڑھتے ہیں، باب ما جاء فی بدر ممبر پڑھتے ہیں، جن کے خطبوں کو سن کے کھجور کے تنے رویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، کتاب المناقب پڑھتے ہیں، باب علامات النبوت فی الاسلام پڑھتے ہیں کہ جس کی زبان کی گفتگو سن کے پہاڑ تھم جایا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان کے اندر، کتاب اخباری کے اندر، باب معجزات کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو زبان سے بلاتے تھے تو کھجور کا درخت چل کے آیا کرتا تھا، لیکن جب حاصل کرنے کا جذبہ نہ تھا تو اس عظیم انسان سے سننے والوں کو بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ باتیں چھوٹی موٹی ہیں، بڑی اہم ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہم کسی رسم کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا عرش والے رحمان کی بات سن کے سر جھکانے آئے ہیں؟ یہ قرآن جو سراپا رحمت ہے، یہ سراپا شفا ہے، یہ انقلاب کا سب سے عظیم علم بردار ہے۔ آج میں اور آپ یہ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کسی ساتھی کی دعوت پر چل کر آئے ہیں یا اس کلام اللہ کی تعلیم کو سن کر اپنے ضمیر کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں؟ اور یقین جانو جب ہم اپنے آپ کو پہلے تیار کریں گے کہ نہیں ہمیں سننا ہے، سدھرنا ہے، سنورنا ہے، اس کتاب کی نصیحت کو اپنے سینوں میں اتارنا ہے، پھر کچھ حاصل ہوگا۔ پہلے تو آئیے میں اور آپ یہ ذہن بنائیں کہ یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اور یہاں جو ہم سننے کے لیے آئے ہیں وہ پاک کلام ہے، اور خلق میں جس کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں وہ خلق میں پاک ذات ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں کو سنیں گے، انشاءاللہ جو رب کہے گا آج سے وہ کریں گے، جو محمد کریم علیہ السلام کہیں گے انشاءاللہ آج سے وہ کریں گے۔ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ لوگ تھے جن کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، وہ اس کو بھی عذر نہیں سمجھتے، اللہ کے حبیب سے وفا کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے جنہیں دھوپ میں سلا کر ان کا پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، ان صعوبتوں کو بھی انہوں نے رکاوٹ نہیں سمجھا، کہا جو کر لو لیکن محمد کریم علیہ السلام سے نبھانا ہے۔ پہلے اپنے ضمیروں کو تسلی دینی ہے، اس ذات کی تعظیم، تکریم، اطاعت کے لیے عذروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سر کے نذرانے دینے پڑے دے دیں گے، عرش والے کی بات نہیں ٹالیں گے، دن رات ایک کر لیں گے، محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم سے دغا نہیں کریں گے۔ جب ہم اس طرح کندن بن کے اٹھیں گے رب کی توفیق پھر ملے گی۔ تو پہلے تیار تو ہو جائیں۔ جب ہم یہ جذبہ رکھتے گئے، جب ہم یہ فکر رکھتے گئے، اس فکر کو رکھ کر یقین جانے ان آیات کی طرف لوٹتے ہیں، ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، الا ماشاءاللہ الا من رحم ربی، شیطان بڑا ہوشیار ہے۔ ہم اپنے گھروں میں عمر کے اعتبار سے بچوں میں کھلونے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 2 سال کا بچہ ہے، چھوٹی سی گاڑی دے دو، یہ 5 سال کا بچہ ہے، ایسے سائیکل دے دو، یہ 15-20 سال کا ہے، اس کو بڑی سائیکل دے دو، 20-25